بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ سال دوم کے طلباء کی غزلوں میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزلیں بھی شامل ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو ادب میں بہت اہم نام ہے، بلکہ انتہائی اہم کہہ لیں۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اردو ادب کے آسمان پر اگر دیگر شعراء ستارے ہیں تو غالب ان میں چاند ہیں۔ غالب کی شاعری جذبات و احساسات کی ترجمانی کرنے والی ہے۔ یہ جذبات و احساسات ہر دور کے انسان کے ہیں، آنے والے دور کے جو انسان ہیں ان کے لیے بھی، اور ہر جگہ کے لیے۔ تو ایسا فن جو ہر دور کے لیے موزوں ہو، مناسب ہو، اس کی ترجمانی کر رہا ہو، اسے ہم آفاقی کہتے ہیں۔ آفاقی، تو اس لحاظ سے غالب ایک آفاقی شاعر ہیں، ان کا کلام آفاقی ہے۔ تو پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ بس کے اگرچہ چونکہ دشوار ہے، مشکل ہے، ہر کام کا آساں ہونا، چونکہ ہر کام کا آسان ہونا مشکل ہے، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو آدمی کو بھی میسر آسان، جو چیز آسانی سے دستیاب ہو، تو آدمی کے لیے بھی نہیں اتنا آسان کہ وہ انسان بن جائے۔ یعنی آدمی کو انسان بننے کے لیے کچھ قاعدے، کچھ قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو بغیر محنت، بغیر کوشش کے، بغیر اپنی خواہشات نفس کو قابو رکھ کے آدمی سے انسان بننا آسان نہیں۔ تو پہلے مصرے میں شاعر نے ایک بات کی ہے جو قانون فطرت کے مطابق ہے کہ ہر کام، آسان سے آسان بھی لگنے والا کام، اس میں بھی دشواری ہے، تھوڑی کوشش ہے، تھوڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ حتیٰ کہ کھانا ایک آسان کام لگتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کتنی محنت ہوتی ہے۔ تو کھانے کے لوازمات پورے کرنے کے لیے پہلے چیزیں دستیاب ہونی چاہیے، پھر ان کو پکانے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ تو آسان سے آسان کام کے لیے بھی کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ تکلیف دہ مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو پھر جب کوئی کام آسان نہیں ہے اور اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، تو پھر یہ جو آدمی ہے، دو پیروں دو ہاتھوں والا، یہ کیسے پھر آسانی سے اعلیٰ مرتبے والا انسان بن سکتا ہے؟ ایسا انسان بن سکتا ہے جو انسانیت کے مرتبے پر فائز ہو، جسے کہا جا سکے کہ ہاں یہ قابل تعریف ہے، ہاں یہ نائب خدا ہے۔ تو اس کے لیے نائب الہی بننے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ ویسے تو دنیا میں انسان بہت ہیں جنہیں ہم آدمی کا درجہ دیتے ہیں، مطلب جو عام انسان ہیں، اور اگر کوئی محنت مشقت کر کے، قواعد و قوانین کی پابندی کر کے انسان بنتا ہے تو پھر وہ اعلیٰ مرتبے پر چلا جاتا ہے۔ تو عام آدمی تو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جیسے جانور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنے ہی بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کام کرنے والے تو انسانوں میں بھی بہت ہیں، لیکن وہ انسان جو اپنی ذات سے آگے نکل کر دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں مہیا کرتا ہے، کوئی انسانیت کے لیے بڑا کام کر جاتا ہے، تو ایسے انسانوں کا ملنا بھی آسان نہیں ہے۔ اگلا شعر۔ وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ وائے کلمہ افسوس ہے، افسوس، دیوانگی شوق، دیوانگی جنون، پاگل پن، دیوانہ پن، شوق ایک ذوق بھی ہوتا ہے، اور ایک شوق جو ہے نا عشق کے معنوں میں بھی آتا ہے، محبت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو دیوانگی شوق، عشق کی دیوانگی، عشق کا جنون کہ ہر دم مجھ کو، ہر گھڑی مجھ کو، آپ جانا ادھر، آپ ہی مجھے ادھر لے جاتا ہے، اور آپ ہی حیران ہونا، اور پھر آپ ہی خود ہی حیران ہوتا ہے۔ تو مفہوم یہ ہے کہ مجھے اپنے عشق کے جنون پر افسوس ہے کہ جب وہ مجھ پر طاری ہوتا ہے تو وہ مجھے محبوب کی گلی میں لے جاتا ہے، جہاں نہ جانے کا میں نے تہیہ کیا ہوتا ہے جب میں مدہوشی میں، جنون میں نہیں ہوتا۔ لیکن جیسی جنونی کیفیت آتی ہے تو میں کھنچا چلا جاتا ہوں محبوب کی گلی میں، اور جب وہاں مجھے ہوش و حواس آتے ہیں تو میں آس پاس کا جائزہ لیتا ہوں، تو حیران ہوتا ہوں کہ میں یہاں کیسے آ گیا، مجھے تو یہاں نہیں آنا تھا۔
چنانچہ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو جنونی کیفیت ہے وہی مجھے یہاں پر لے آئی ہے، تو چنانچہ اس جنونی کیفیت، اس پاگل پن پر افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ تو محبوب کی گلی، محبوب کے در پر تب جانا جو ہے وہ خوشی کا باعث ہے جب وہاں عزت ہو، جب وہاں پر سچی دوستی اور سچے پیار کا کوئی لحاظ ہو، کوئی قدر ہو، اور اگر وہاں جا کر ذلیل اور رسوا ہی ہونا ہے اور محبوب کی بے توجہی کا ہی شکار ہونا ہے، تو چنانچہ ایسی صورت میں وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ یہ تو شاید جب عالم ہوش میں ہوتا ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن جب عالم مدہوش کا جو اس پر اثر ہے وہ ہوتا ہے تو وہ جناب محبت کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے دوبارہ اپنے محبوب کے در و دیوار، گلی کچے میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہاں پر رسوائی، ذلت میسر آتی ہے۔ تو چنانچہ اس بات پر وہ اپنے آپ کو کوستا ہے، اور جس وجہ سے یہ ہوتا ہے اس کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ تیسرا شعر: عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ عشرت خوشی، قتل گہے قتل گاہ، قتل ہونے کی جگہ، قربان گاہ، اہل تمنا تمنا والے، عشق والے، محبت والے۔ تو یہاں اہل تمنا سے مراد کیا ہوگا؟ سچی محبت اور عشق کرنے والے۔ مت پوچھ، تو اہل عشق کو جب قتل گاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے قتل کرنے کے لیے، تو ان کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ مت پوچھو، یہ ناقابل بیان ہے۔ ہاں، عید نظارہ ہے، عید کا نظارہ ہوتا ہے۔ شمشیر کا عریاں ہونا، شمشیر کا میان سے باہر آنا۔ تو شمشیر جب میان میں ہوتی ہے تو وہ ڈھکی ہوتی ہے، اور جب شمشیر میان سے باہر نکالتے ہیں تو وہ کہہ لیں کہ چمک دمک اور اس کی دھار جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو عریاں ہونا لفظی معنی تو ننگا ہونا ہے، مطلب جب تلوار میان سے باہر آتی ہے تو اسے اس نے شاعر نے کہا کہ عریاں ہونا، یعنی وہ تلوار اب میان سے باہر ہے۔ تو وہ اہل تمنا جب قتل گاہ کی طرف لے جائے جاتے ہیں، ان کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ مت پوچھو۔ ہاں، ایک مثال شاعر دیتا ہے کہ جب وہ شمشیر، تلوار جس سے قتل کیا جانا ہے، وہ میان سے باہر آتی ہے تو یہ منظر ان کے لیے عید کا منظر ہوتا ہے۔ تو شروع سے ہی جو اہل عشق ہیں، اہل محبت ہیں، وہ اپنی محبت، اپنے عشق کے لیے قربان ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور اگر محبت اور عشق کی وجہ سے سزا میں جان کی قربانی لکھ دی گئی ہے یا جان کی قربانی دینی پڑ رہی ہے، تو محبت کرنے والے اس سے ذرا بھی گھبراتے نہیں، بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہمارا نام امر ہو جائے گا۔ کس طرح مجھے پکارا جائے گا مرنے کے بعد؟ کہ فلاں بندہ اپنی محبت اور اپنے عشق میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو چنانچہ اہل تمنا وہ عشق و محبت والے بھی، اور جو بڑے مقاصد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے، کیونکہ کسی بڑے مقصد کے ساتھ پوری لگن سے کام کرنا یہ بھی تو عشق ہی ہے۔ تو کوئی بڑے مقصد میں اپنی جان قربان کر رہا ہوتا ہے تو اسے ذرا بھی ملال نہیں ہوتا، بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اچھا، چوتھا شعر دیکھیں: لے گئے خاک میں ہم داغے تمنا نشاط، تو ہو اور آپ بسا درنگ گلستہ ہونا۔ لے گئے خاک میں، مٹی میں لے گئے، قبر میں لے گئے، ہم داغے تمنا نشاط، ہم داغے تمنا نشاط۔ داغ جو دھبا بھی ہوتا ہے اور ایک دکھ اور غم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تمنا خواہش، نشاط خوشی۔ تو خوشی حاصل کرنے کی تمنا کا دکھ ہم اپنے ساتھی قبر میں لے گئے ہیں۔ تو کیا تمنا تھی شاعر کی؟ تو شاعر کی تمنا یہی تھی کہ وہ ہمارا محبوب، ہمارا دوست، جس کے لیے ہم سچا جذبہ دل میں محبت کا، عشق کا رکھتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، اس کا قرب میسر آ جائے، وہ ہماری سچی دوستی اور محبت کو جان جائے۔ اور یہی تمنا اس کے دل میں رہی کہ جب وہ جان جائے گا تو پھر اسے جو ملن کے ہیں، وصل کے ہیں لمحات، وہ میسر آئیں گے، اور یہ ایک خوشی کا موقع ہوگا۔ لیکن ساری عمر شاعر یہ خوشی پانے کی خواہش کا غم ساتھ ہی لے گا، یعنی ساری زندگی اسے غم ہی رہا، دکھ ہی رہا کہ محبوب کی محبت حاصل ہو جائے، محبوب کا وصل حاصل ہو جائے۔ کبھی بھی وہ اس موقع کو، اس مبارک لمحے کو، خوشی کے لمحے کو پا نہیں سکا۔ اب دوسری طرف تو ہو اور آپ، تو محبوب کی طرف اشارہ ہے کہ تو خود ہی، یعنی اب ہم تو چلے گئے اس دنیا سے، تمہیں ہمارا وجود، ہماری محبت، ہماری دوستی ایک آنکھ نہ باتی تھی، ہم تو طلب رکھتے تھے تمہاری سچی، لیکن تو ہماری محبت کو نہیں سمجھتا تھا اور ہماری وجہ سے نالاں رہتا تھا، پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ اب تو ہم چلے گئے اس دنیا سے، تو خود ہی تو ہے اور تیری ذات ہے، بصد سو طرح سے، با سے صد سو، رنگ گلستہ ہونا، یعنی آپ سو طرح سے خوشیاں مناؤ۔ تو گلستہ ہونا، باغ باغ ہونا، ایک محاورہ ہے، باغ باغ ہونا، خوش ہونا، گلستہ ہونا، خوش ہونا۔ تو رنگ، انداز، اطور، اتوار، تو اب تو اپنی ذات میں آزاد ہے، ہمارا وجود تمہارے لیے ایک
رکاوٹ تھا، تمہارے لیے ہمارا وجود ناقابل برداشت تھا، چلو ہم تو تمہاری محبت کی کو پا کر جو خوشی حاصل ہونی تھی وہ نہ پا سکے، ہم چلے گئے، اب تم آزاد ہو، اب تم اپنی مرضی کے مالک ہو، جو چاہو کرو، سو طرح سے خوشیاں مناؤ۔